مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے مرکزی رہنما ملک محمد اجمل صاحب ہیں، جو کہ سیاست پر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے ہم آج اس واقعہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو کہ ای یو پارلیمنٹ میں ان کے پاکستان کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، اس کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہے۔ جناب ملک محمد اجمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیالوی صاحب، باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے وہ اس ایک دوسرے پہ بہتان بازی کر رہی ہے۔ اگر اپوزیشن کوئی بات کر دیتی ہے تو وہ صبح 15 سے 20 جو ان کے مشیر ہیں وہ آ کے الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ 2-4 ممبروں کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ ایک ممبر کی بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سب پاکستانی، وہ سب ممبر ہیں۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے بڑی مشکل سے ہم نے یہ مقام حاصل کیا تھا، مگر افسوس کہ ہماری حمایت کی ہے۔ کہاں گئی ان کی خارجہ پالیسی؟ کیسی گئی ان کی خارجہ پالیسی؟ اگر ہم نے پہلے اگر ان کے ساتھ اگر یہ پاکستان کا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ طریقے مطلب کہتے ہیں تو یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ کن لوگوں نے ان کو پیسے تقسیم کیے تھے؟ کیا کل وہ یہ ایسا کرتے ہیں جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے؟ آپ اگر بوئیں گے گندم تو گندم ہی ملے گی۔ آپ اگر اس بات کو اندازہ لگا لیں، ہماری پالیسی خارجہ بالکل ناکام ہے۔ اسی لیے آصف علی زرداری نے شاہ محمود قریشی سے کہا تھا کہ آپ خارجہ پالیسی چھوڑ دیں۔ ان کی جگہ انار ربانی خر کو وہ لے آئے تھے، تو انار ربانی خر نے یہ جنگ شروع کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کتنا فائدہ ہوا، مگر یہ جنگ ہم ہار گئے ہیں۔ اب دنیا کے اگر مخالفت کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کدھر گیا؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں گیا؟ پاکستان کیا پاکستان کر رہا ہے؟ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے کہ ایسے شاہ محمود قریشی سے جتنے لوگ ہیں یہ صرف جاگیردار ہے، یہ جو انگریزوں کے پالتو ہیں، جو انگریزوں کی رکھوالیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی چھٹی کرائیں اور اچھے سے آپ کے تحریک انصاف کے جو اصلی ممبر ہیں اور جو اصلی سوجھ بوجھ لوگ رکھتے ہیں ان کو آگے لائیں۔ نہیں اگر ہوتے تو الیکشن کرائیں اور گھر جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی کی موجودہ پیچھے جو احتجاج ہوا ہے، کیا وہ احتجاج بھی اس قرارداد کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے؟ میرا تو پتہ ہے آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ نواز لیگ کی جب حکومت تھی تو انہوں نے فیض آباد میں دھرنا نہیں دیا تھا۔ وہ کون لوگ تھے جو ان کے پیچھے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت یہ اسلامی تنظیموں کو آواز دیتے اور ان کی پشت پناہی کرتے تھے؟ جب تک وہ لوگ اپنے یہ اوچھے کھنڈے بند نہیں کریں گے، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ خدا را ہمارے ان لوگوں کو جو کہ ان ایسی تنظیمیں بناتے ہیں، جو کبھی کوئی جماعت اگر الیکشن لڑتی ہے تو وہ کبھی اس کو تنگ کرنے کے لیے ان کی سیٹیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنے ایڈورٹائز کرتے ہیں، کسی کو چور کہتے ہیں، کسی کو ڈاکو کہتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ ملک میں سب کو بیٹھ کر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کو ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے رہیں گے، آج یورپ میں آپ کا حال ہے، پوری دنیا میں آپ کا یہ حال ہوگا۔ اگر آج یورپ میں اگر ڈیفیٹ ہوئی ہے تو یورپ کے لوگ آپ کو لائق نہیں۔ آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں۔ اگر آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ دنیا میں بالکل کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی ہر چیز جو ہم کرتے ہیں بناتے ہیں وہ اگر یورپ میں آ رہی تھی تو اس کا کس کو نقصان ہوا؟ اس کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا جو حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے جو وہ اپنے اس طریقہ کار پہ چل رہے ہیں، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لے کر آیا تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کوشش کریں، ملک کے لیے بات کریں، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر افسوس کہ آپ صبح کچھ کرتے ہیں، دن کو کچھ کرتے ہیں، آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے جتنے بھی الیکشن پاکستان میں ابھی ہوئے ہیں سب آپ ہار گئے ہیں۔ سمجھ لیں یہ آپ کی پالیسی ہے۔
عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا یہ کیا، وہ سب بیکار ہے، سب بیکار گئے. ملک نیچے گیا، ملک اوپر نہیں گیا. یہ نہیں کہ 3 سال بعد آ کر کہیں گے 3 سال حکومت کرنے کے اب ملک آگے جائے گا. اب ملک ایسا آگے گیا ہے کہ اب یورپ نے آپ سے ناتا توڑ لیا ہے. تو مہربانی کر کے آپ ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے پاکستانیوں کی عزت ہو، پاکستان کی عزت ہو. یہ دینی جماعت اور تبلیغی جماعتیں، دینی جماعتیں جو کس قسم کے، اگر ملک کے مفاد میں یہ ایسا نہیں ہے تو ان سب کے ساتھ بات کریں اور ملک کے مفاد میں لائیں. یہ نہیں کہ کسی کو کالا دم قرار دے دینا. کالا دم قرار کر دینا کوئی بات نہیں. ان کو سے بات چیت سے ملک کا مسئلہ حل کریں. آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل EU پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں ان پر کچھ پابندی لگانے کا اندیا دیا گیا ہے. اس موضوع پر ہمارے ساتھ آج میاں شاہ صاحب جو کہ پاکستان مسلم نون کے مرکزی رہنما ہیں، ان سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں. جناب میاں محمد ارشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پوری قوم کے ساتھ ہوں. جو جذبات میرے پاکستانیوں کے پاکستان میں ہیں وہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی میرے جذبات بھی ہیں. مجھے بھی انتہائی دکھ ہوا جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ یورپین پارلیمنٹ میں جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، ہم اس وقت بیلجیم میں براسل سے تقریباً 30 کلومیٹر دور کھڑے ہیں اور یورپین پارلیمنٹ براسل شہر میں ہے. ہاں، اکثر ہمارا آنا جانا بھی وہاں لگا رہتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ محرکات ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا. پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، کیا کر رہا ہے ہمارا سفارتخانہ جو اس وقت برسل میں بیٹھا ہے، جو 15-20 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. ان کی لابی کیا کر رہی ہے، وہ ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہے. کیا ہم اتنے ہی اس وقت اپنے ہاتھ پاؤں بدوا چکے ہیں کہ ہم 2-4-3 لوگوں نے ہمارے حق میں ووٹ دیا، کیا ہم 30 بھی نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن اس ڈیفیٹ کو ڈیفیٹ نہ سمجھیے گا. خدا را اپنے جذبے، اپنی ہمت جوان رکھ کے یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ ہماری ہے، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے. آج بھی اپنے کولو فول کے اوپر عمل کریں. اور سب سے زیادہ TLP جس کو اس وقت ایشو بنایا گیا ہے کہ TLP کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت شدت پسند تنظیمیں ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ TLP بنانے والے کون ہیں یا اور جو شدت پسند تنظیمیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ شدت پسند تنظیم ہے، لیکن یہ کیوں ہوا اس وقت جب کہ ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ FATF جو کہ یورپ میں اس وقت ہمارے خلاف ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، اور یورپین پارلیمنٹ میں یہ دونوں اجلاس ہونے والے تھے. اس سے چند دن پہلے TPL کو کیوں فورس کیا گیا کہ وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے اوپر حملے کریں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹیبل ٹاک کر کے پاکستان کے مسائل کو پاکستان میں حل کیا جائے. پہلے جن کو آپ شدت پسند کہتے ہیں ان کو سنا تو جائے، ان کا موقف سنا جائے، اور اگر سٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہو تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کے مطالبات مانے جائیں. TLP نے پیچھے احتجاج کیا تھا، اس کی وجہ سے ایک جو تاثر قائم ہوا ہے انٹرنیشنل سطح پر. آپ بینگ اوورسیز پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات پھر نہ ہوں؟ میں پاکستانی قوم کو صرف یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی یقین جانے کہ جس دن پاکستان کے تمام روڈز یا کہ پاکستان جو ایک اسلامک اور اٹامک پاور ہے اسلامی دنیا میں، جس دن وہ ہائی جیک ہو گیا، ہم یہاں یورپ میں باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے. اگر TLP کے کہنے پہ ہم روڈیں بند کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں آؤ، مسجدیں آباد کرو. ان کے کہنے پہ ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں. ان کے کہنے پہ ہم اپنی ایمبولینس کو، اپنی بسوں کو، اپنے لوگوں کی پراپرٹیز کو آگ لگانے کے لیے تیار ہے. خدا را نہ ہی TLP نے میرے خیال میں کہا تھا. اگر TLP نے کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کی تمام حدیں پار کر گئی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ TLP کے لیڈران نے اپنے کسی ورکر کو پیغام نہیں دیا تھا. یہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی اور سازشی عناصر جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے. ہمیں سازشی عناصر کو ڈھونڈنا ہوگا. ہماری صفوں میں رہ کر بھی وہ اپنا گیم کھیلتے رہتے ہیں. ملک اجمل صاحب نے نہایت بڑے اچھے انداز میں یہ کہا تھا کہ جب نواز شریف کے خلاف فیض آباد میں ان کو بٹھایا گیا، پھر میں اپنے اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ محرکات تلاش کرنے چاہیے کہ ان کو بٹھانے والے کون تھے. کیا وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب اس وقت
पाकिस्तान की एजेंसीज को कॉल नहीं करते थे कि इनको उठाओ, या कि 126 दिन जो रूहानी इज्तिमा हुआ था डी चौक में, क्या वजीर दाखिला उनको अपनी एजेंसीज को कॉल नहीं करते थे कि ये रूहानी इज्तिमा वाले जो 126 दिन बैठे हैं इनको उठाओ? हमारी एजेंसीज उनका कहना क्यों नहीं माननी थी? खुदारा इस स्टेट को इतना आगे ना ले जाए कि हम अपनी शनाख्त कराते हुए भी शर्माएं। हमें फख्र है हम उस पाकिस्तान की धरती के बेटे हैं, और वो धरती जो है वो कायम रहने के लिए बनी है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, लेकिन अपने लिए, अपनी औलादों के फ्यूचर को, अपने औलादों के आने वाले फ्यूचर को सेफ और सिक्योर करने के लिए खुदारा अपना फर्ज अदा करें, और आपकी सफ़ों में जो गैर पसंदीदा हरकत करने वाले ग्रुप्स हैं, चाहे वो इस्लामी हों, चाहे वो सियासी हों, या जिस किस्म के भी हों, बीइंग एक कौम एक स्टेज पे इकट्ठे हो के उनका कला कमा करें। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह के एहतजाज न सिर्फ पाकिस्तान की पहचान को ख़राब करते हैं, बल्कि वो सिर्फ पाकिस्तानी के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। अख्तर सियालवी, रोज़ न्यूज़, बेल्जियम।